میں اب ملتمس ہوں جناب انعام الحق جاوید صاحب سے آپ کی بھی محبت کا بہت شکریہ، اور انعام صاحب کا کیونکہ خصوصی مشاعرہ زندہ دلان سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ مشاعرے کے بارے میں، ہم نے تو صرف وی ایچ ایس کیسٹ سے دیکھا ہے، آپ نے وہ اٹینڈ بھی کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیے۔ بہت شکریہ تابر صاحب، تابر زیدی صاحب، ریحان صاحب کہ آپ نے اتنی ہمت کی اور خاص طور پر ایک شگفتہ محفل مشاعرہ کے انعقاد کے لیے یہ آج کانفرنس کی آپ نے کی۔ عطا کرتی ہیں یہ شادابیاں افسردہ چہروں کو، شفا کی، تندرستی کی، مسیحائی کی باتیں ہیں۔ اگر ایک کہکہے سے ایک پاؤ خون بڑھتا ہے تو سیدھی سیدھی اعصابی توانائی کی بات ہے۔ یہ جو مزاحیہ شاعری کی ابتدا ہے، مزاحیہ مشاعروں کی ابتدا ہے، ہمارے زمانے میں 85 میں ضمیر جعفری صاحب اور انور مسعود صاحب پاکستان سے، ساگر خیامی صاحب پاپولر میلٹری انڈیا سے، اور بھی تھے وہ حیدرآبادی، تو اپنے اپنے جو سنجیدہ مشاعرے ہوتے تھے ان میں یہ بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ جو عطاءاللہ قاسمی صاحب کہتے ہیں نا کہ مزاحیہ شاعرہ نے اپنا پانڈا بکھرا کر لیا، یعنی اپنا برتن الگ کر لیا، آپ سمجھ گئے بات کو۔ تو یہ ایکچوئل ڈاکٹر اظہر زیدی صاحب کا کمال تھا کہ انہوں نے زندہ جو سینئر شاعر تھے مزاح وہ، ان کے اعزاز میں مزاحیہ مشاعروں کا اہتمام کیا، کل انڈو پاک مشاعروں کا اہتمام کیا، اور اس کا نام انہوں نے جشن رکھا۔ تو پہلا جشن انہوں نے جشن سید ضمیر جعفری صاحب کے نام سے کیا، اور یہ انہی کے بھانجے بھتیجے ہیں تابر زیدی صاحب۔ ڈاکٹر اظہر زیدی صاحب بہت فائزل میں تھے اور بہت اچھے فارماسسٹ بھی تھے، لیکن ادب کا انہیں ذوق تھا۔ اس جگہ پر جو دو شخصیتیں کرا رہی ہیں، ایک کا تعلق جو ہے وہ حیدرآباد پاکستان سے ہے، اور دوسرے کا تعلق لکھنؤ انڈیا سے ہے، یہاں دبئی میں۔ تو لکھنؤ بھی جو ہے ادب کا مرکز، اور حیدرآباد جو ہے ہمارا حیدرآباد بھی، اور حیدرآباد دکن بھی، تو وہاں سے آ کے حمایت علی شاعر اور بہت سے شاعر پھر حیدرآباد میں ہی انہوں نے قیام کیا، اور وہاں بھی دو بہت بڑے ہمارے مزاح کے شاعر تھے۔ تو جو پہلا ضمیر جعفری صاحب کا جشن کیا انہوں نے، اور اس وقت بروشر چھپا کرتے تھے، اور یہ تو ایک کتاب میلہ ہے جس کے اندر یہ مشاعرہ ارینج کیا گیا ہے، تو باقاعدہ صرف مشاعرہ ہی ارینج کرنا، اور اس کے لیے بہت لمبا چوڑا خرچہ تھا، تو بروشر شائع کرتے تھے، اور وہ بروشر میں جو اشتہارات وغیرہ تھے ان کے ذریعے سے یہ سارے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پہلا جو بروشر تھا یہ پاکستان میں نے ہی بنایا تھا۔ ضمیر جعفری صاحب کا، اور پھر اس کے بعد انور مسعود صاحب کا جشن ہوا، تو ڈاکٹر زیدی صاحب سے پھر ہمارے فیملی ٹرمز ہو گئے، بھابھی سے بھی ان کی ہماری بہن تھے، اور پھر مسلسل کوئی کافی برس تک ہر سال یہ جشن ہوتا تھا۔ ساگر خیامی صاحب کا ہوا، پھر اور لوگوں کے، انور مسعود صاحب کا ہوا، بہت سے لوگوں کے، تو 5 سال بروشر میں تھے، ان میں پاکستان سے جو آئے تھے وہ تیار میں نے کیے۔ تو وہ جب انہوں نے یہ ابھی آئے ہوئے تھے حال ہی میں، انور مسعود صاحب نے بہت عمدہ سی بات کی تھی کہ عروج آدم خاکی، اور پھر تھوڑی سی تشریح بھی کرتی تھی۔ تو ابھی ایک کانفرنس تھی اوورسیز پاکستانیز کی، تو تابر صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے، تو وہاں جب ذکر ہوا یہ سارا سلسلہ، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ اس روایت کو اب دوبارہ جو ہے ایک طرح سے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ اگرچہ شارجہ مشاعرے میں چھوٹے چھوٹے تو 1-2 شاعر تو آتے ہی تھے، لیکن جیسے انہوں نے یہ
شروع کیا ہے، یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ عمدہ بات ہے۔ میں نے جو انور مقصود صاحب نے کوئی تالیوں کی بات کی، ہر چند کے بہت اچھی بات تھی، لیکن آپ کی گفتگو پر بھی تالیاں بجتی رہیں اور ان کی گفتگو پر بھی بجتی رہیں، تو کل جب ہم شعر سنائیں گے تو ہمیں بھی اجازت دیں ان کو کہ یہ اس پر بھی تالیاں بجا دیں۔ تو ویسے مجھے استاد جوشی صاحب کا اس پہ ایک قول بھی یاد آ گیا کہ مجمع میں جان مداری کی ڈوبی سے نہیں، تماشائیوں کی تالیوں سے پڑھتا۔ کیا بات ہے۔ پھر میں نے ایک آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، بہت میں بات پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو کہ یہ جو میں نے پڑھا کہ یہ صرف اردو زبان کا، اردو ہماری قومی زبان ہے، لنگوا فرینکا کی، پنجابی میری مادری زبان ہے، تو اس میں اردو اور پنجابی دونوں لفظ لکھے ہوئے تھے کہ اردو اور پنجابی کا۔ تو میں آخر میں آپ کو ایک قطعہ سنا کے اجازت چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ سچی اکھ ہے اردو میری، کھبی اکھ پنجابی۔ سچی اکھ ہے اردو میری، کھبی اکھ پنجابی، کیڑا کر سکدا ہے اردو نالوں وکھ پنجابی۔ کیڑا کر سکدا ہے اردو نالوں وکھ پنجابی، تے پنجابی اردو دی ماں ہے، بیٹی ہے اردو پنجابی، پنجابی اردو دی ماں ہے، اسے کر کے چنا اردو بول رہا ہے 770 لاکھ پنجابی۔